یہ بھی کنزُ العمال میں حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور جملوں کی بلاغت دیکھیں کتنی مضبوط ہے، الفاظ کی ترتیب دیکھیں حضور نے کس طرح نصیحتیں کھول کھول کے بیان کر دی، اور کس طرح اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں تاکید کر دی، اور اتنے گہرے جملے ہیں کہ بہت ساری تشریحات اور تفصیلات کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی، خواتین کی، دوسروں کی، عورتوں کی عزت اور عفت اور عصمت کا خیال رکھنا، تمہاری عورتوں کی عزت محفوظ رہے گی۔ چاہتے ہو کہ بہو بیٹیاں گھر میں محفوظ رہیں تو ان کے لیے بہت زیادہ پردے لگانے سے عزتیں محفوظ نہیں ہوں گی، اونچے گھر بنا دینے سے، ممٹیوں کو تانے لگا دینے سے عزتیں محفوظ نہیں ہوں گی۔ فرمایا دوسروں کی عورتوں کی عزتوں کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری عورتوں کی عزتوں کو محفوظ فرما دے گا۔ سادی سی بات حضور نے بیان کر دی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث میں اگلے جملے یہ ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ بھلائی کرے گی۔ نہ لوگوں کو بتاؤ کہ میں بڑا فرما بردار تھا والد صاحب کا اور والدہ کا، اپنے آپ سے پوچھ لو، اکیلے بیٹھ کے دیکھ لو کہ وہ راضی گئے ہیں۔ ہمارے استاد صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے جائیدادیں تو زیادہ نہیں بنا سکا، کوئی عہدہ تو نہیں لے سکا، پر میں وہ خوش نصیب ہوں جس کی ماں بھی راضی گئی، باپ بھی راضی گیا، استاد بھی راضی گئے، پیر بھی راضی گئے، آخر میں فرماتے تھے امید ہے اللہ رسول بھی راضی ہوں گے، راضی ہوں گے۔ بھائی فرمایا اپنے والدین سے نیکی کرو، تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن اگر کوئی والدین کو چھوڑ ہی اس لیے جائے کہ میرے بھی بچے ہیں، میں آپ کے خرچے پورے کروں کہ اپنے بچوں کے کروں، آپ کی ڈیوٹی کروں کہ اپنے بچوں کی کروں، جو بچوں کا نام لے کے باپ باپ کو چھوڑ جائے وہ کیا امید رکھتا ہے کہ صرف 18-20 سال کا فرق پڑتا ہے؟ وہ بچے بھی کہتے ہیں بس ابا جی ختم معاملہ، آپ تو بھی بچے تھے اب ہمارے بھی بچے۔ تو میرے بھائی حضور نے فرمایا اگر چاہتے ہو تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے تو اپنے والدین کے ساتھ۔ اب یہ جو آخری جملہ ہے نا حدیث کا، میرا بڑا ہی دل کرتا ہے کہ آپ سارے توجہ سے سنیں، میرا دل کرتا ہے آپ اس کو زیادہ خوبصورتی سے سنیں۔ پہلا حضور نے فرمایا اس حدیث میں جملہ کریم فرمانے لگے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں عورتوں کی عزت، عفت، عصمت محفوظ رہے تو دوسروں کی عورتوں کی عزتوں کی حفاظت کرو۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری اولاد تمہاری فرما برداری کرے تو اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو۔ اور تیسرے نمبر پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا بھائی اس کے پاس معذرت لے کے آیا اور اس نے اس کی معذرت قبول نہ کی، وہ میرے حوض کوثر پہ نہیں آ سکے۔ بھائی معافی مانگنے آیا تھا، معافی مانگنے آیا، وہ عذر لے کے آیا تھا، اس نے چاہا تھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، چلو میرا بھائی مجھے، پر اس نے کہا میں معاف۔ فرمایا ٹھیک ہے پھر تو حوض کوثر پہ نہیں آ سکے، معاف کر دیں بھائیوں، درگزر کر دیں عزیزوں سے، معافی دے دے دوستوں کو۔ اگر حوض کوثر کا جام پینا ہے تو سودا مہنگا نہیں ہے، نا دنیا میں ایسے بھائی جنہوں نے مشکل وقت میں بھائیوں کو بڑا ستایا ہیں، جنہوں نے جائیداد کے معاملے میں بھائیوں کو بڑا ستایا ہیں، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے بھائی نے کس مشقت سے پردیس میں کمائی کی ہے، انہوں نے بڑی تکلیف دی ہے، بھائی نیکی کرتا رہا یہ زیادتی کرتے رہے، لیکن سودا مہنگا نہیں سستا ہے۔ میرے حبیب نے فرمایا چل تو اسے معاف کر دے، میں تجھے حوض کوثر کا جام دے دوں گا۔ میرا خیال ہے سودا مہنگا دیتے ہیں، تکلیف بھائی بڑی دیتے ہیں، بعض اوقات مشکل وقت میں چھوڑ جاتے ہیں، پلو باندھ کے سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھ کے کہتے ہیں بھائی ساڑھے اپنے بھی بال نہیں، انہوں نے سوچیے کہ اپنے کہتے ہیں لیکن معاف کر دیں، بھائیوں کے لیے نہیں، مدینے والے کی بارگاہ سے جام کوثر کے
آج نہ نماز پڑھو نہ جب اللہ اکبر کہنے سے پہلے پہلے معاف کر دو کو تیری زیادتیاں یاد ہیں، تیرے دکھ یاد ہیں، تیرے دیے ہوئے سارے کھاؤ یاد ہیں، تیری کی ہوئی ساری باتیں یاد ہیں، دل کی تختی پہ لکھے ہیں مشکل وقت میں تیرے بولے ہوئے جملے، تیری بیوی کی ہوئی باتیں، حتیٰ کہ تیرے سسرال کے کہے ہوئے ایک ایک لفظ یاد ہیں۔ پر جا تجھے معاف کیا، ہم نے سودا کر لیا ہے مدینے والے حبیب سے، ہم نے حضور سے سودا کیا ہے، حضور نے کہا ہے کہ تو بھائی کو معاف کر کے آنا، میں تجھے کوثر کا جام دوں۔ تو ارادہ کر لیا ہے کوثر کا جام پینا ہے، کوثر کا جام پینا